بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد ڈھاکہ کے اسپتال میں انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں خالق حقیقی سزا ملی، جگر کے سمیت متعدد امراض میں مبتلا تھیں۔ خالدہ ضیاء کی حالت تشویشناک، لائف سپورٹ پر تھیں۔ خالدہ ضیاء کا انتقال صبح 6 بجے ڈھاکہ کے اسپتال میں ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ عمر اور متعدد پیچیدہ بیماریوں کے باعث ان کا ایک ساتھ ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان غم کی اس گھڑی میں بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا خالدہ ضیاء کے اہل خانہ اور دوستوں سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی مذمت، کہا کہ ایسے اقدامات عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر پی ٹی آئی گالیاں دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے 3 سے 4 بار مذاکرات کی پیشکش کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے انکاری ہے، اقتدار سب سے زیادہ عارضی چیز ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا احتساب کیا گیا۔ ادارے میں احتساب کی ابتدا کا کریڈٹ موجودہ فوجی قیادت کو جاتا ہے۔ یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کرنے والے وکلا کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمہ سٹی کورٹ تھانے میں ریاض سولنگی، فتح چانڈیو اور دیگر وکلا کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں تشدد، جان سے مارنے کی دھمکیاں اور دیگر دفعات شامل۔ مقدمہ میاں علی اشفاق کے ایڈوکیٹ نے اپنی مدعیت میں درج کروایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی اقدامات اور خواریوں کے خلاف آپریشن زیر غور۔ وزیر داخلہ کی صوبے میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خواریوں اور سہولت کاروں کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ بسنت کی اجازت کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا بسنت سے متعلق نوٹیفیکیشن عدالت میں زیر بحث۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ درخواست میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت کی اجازت دینے پر اعتراض۔ پتنگ کی ڈور سے بچی اور نوجوان کے زخمی ہونے کا حوالہ درخواست میں شامل۔ نوٹیفیکیشن واپس لینے اور عبوری طور پر معطل کرنے کی استدعا۔ کورنگی میں کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق بچے کی تدفین۔ جاں بحق دلبھر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ڈپٹی میئر کراچی کی لواحقین سے تعزیت، سخت کارروائی کا اعلان۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کا کہنا ہے کہ گٹر ڈھکن دیے گئے تھے، ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ پی ٹی آئی ٹاؤن چیئرمین گوہر کھٹک کا ڈھکن نہ ملنے کا دعویٰ، سیاست چھوڑنے کا چیلنج بھی کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ کراچی میں کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے موت کے کنویں بن چکے۔ عالمی امن اشاریہ میں افغانستان بدستور غیر محفوظ ترین ممالک میں شامل۔ گلوبل پیس انڈیکس کی سالانہ رپورٹ کے مطابق افغانستان 163 میں سے 158ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ طالبان رجیم میں امن کی صورتحال مزید خراب، 0.28% تنزلی ہوئی ہے۔ افغانستان جنوبی ایشیا کا سب سے ناکام اور غیر محفوظ ملک قرار۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ۔ افغانستان کی خراب سیکیورٹی صورتحال کے پاکستان پر براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارتی توسیع میں تاریخ ساز پیش رفت۔ پاکستان تاجکستان کو 1,43,000 ٹن حلال میٹ ایکسپورٹ کرے گا۔ مالیت $14.5 ملین ہے۔ دو طرفہ تجارتی سہولیات $300 ملین تک تجارت بڑھانے میں معاون۔ براہ راست پروازیں، کاروبار اور سیاحت کے تبادلوں کو فروغ دینے میں اہم ہے۔ طلباء اور اساتذہ کے تبادلے کے لیے ایم او یو پر دستخط ہو گئے۔ لائیو اسٹاک اور حلال فوڈ سیکیورٹی کے ذریعے وسطی ایشیا میں معاشی اعتماد اور تجارتی شناخت مضبوط ہے۔ پاکستان کا اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کرنے کا اعلان۔ فلسطینی عوام کی کسی بھی بے دخلی کی کوشش ناقابل قبول۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے فلسطینیوں کو صومالی لینڈ منتقل کرنا چاہتا ہے۔
सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का 2 रियासती हल पर जोर। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की भी मुकम्मल हिमायत। ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखें तो फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए वरना जौहरी तंसीबात गिरा दी जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल का साथ आखिर तक जारी रखेंगे। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा है। गजा मंसूबे का दूसरा मरहला और तामीर नौ जल्द शुरू होने की उम्मीद भी दिला दी। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक। अल-क़स्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान का वीडियो बयान अहम कमांडरों की शहादत का ऐलान कर दिया। इसराइली हमलों में मोहम्मद अल-सवार, राइद साद, मोहम्मद शबाना और हुक्मुल ईसा शहीद हुए। अल-क़स्साम के तर्जुमान के मुताबिक अबू उबैदा का असल नाम हुज़ैफ़ा अल-कहलूत था। हुज़ैफ़ा अल-कहलूत अल-क़स्साम के मीडिया विंग अल-अलाम अल-अस्करी के सरबराह थे। मोहम्मद अल-सवार शहीद मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के बाद अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह थे। पचासवां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 लाहौर में इख्तिताम पसीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शरीक। वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर चैंपियन करार पाया। गुजरांवाला कोर रनर्स अप रहा है जबकि मेहमान खुसूसी ने फातेह टीमों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की स्पिनर वैष्णवी शर्मा तवज्जो का मरकज। रन आउट का मौका जाया होने पर जज्बाती रद्द-ए-अमल। ज़ेर लब गाली देती, कैमरे में ज़ेर लब नाज़िबा अल्फाज अदा करने की वीडियो वायरल हो गई। गलती का एहसास होते ही वैष्णवी का शर्मिंदगी का इजहार। सोशल मीडिया पर शाकीन क्रिकेट का मिला जुला तबसरा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की गौतम गंभीर को रेड बॉल कोचिंग से अलग करने की तैयारी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर से टेस्ट टीम की कोचिंग वापस लेने जाने का इम्कान है। बीसीसीआई की वीवीएस लक्ष्मण से टेस्ट कोचिंग के लिए बातचीत शुरू। टेस्ट क्रिकेट में नाक़िस कारकर्दगी पर कोच की तब्दीली ज़ेर गौर। वीवीएस लक्ष्मण को रेड बॉल क्रिकेट का कोच बनाए जाने का इम्कान। नामवर बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ नाइजीरिया में ट्रैफिक हादसे का शिकार। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एंथोनी की गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एंथोनी जोशुआ मामूली जख्मी, 2 अफराद हलाक हो गए। एंथोनी जोशुआ की टीम के रुकन थे। नाइजीरिया में पेश आने वाला हादसा अफसोसनाक करार। एंथोनी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और शिवसेना का बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल में शिरकत की इजाजत न देने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट भी भारतीय इंतहा पसंदी हिंदुओं के तअस्सुब की भीड़ चढ़ गई। शिवसेना के हरियाणा सरबराह नैरिस सेठी का बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर पाबंदी का ऐलान। शिवसेना के सरबराह नैरिस सेठी ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भारत में आईपीएल मैचेस खेलने नहीं देंगे। खेल के मैदान में नफरत अंगेज सियासत ने भारत का इंतहा पसंद चेहरा आश्कार कर दिया।